السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد یونس اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک یوٹیوب چینل اسلم سٹی سینٹر۔ آپ اس ویڈیو میں قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب کا ایک بہترین بیان سنیں گے۔ بیان سننے سے پہلے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ رفع الیدین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس لیے کہا جاتا ہے تاکہ منافقین، اس لیے کیا جاتا ہے کہ منافقین بغلوں میں رکھے ہوئے بت گر جائیں، ایسا کسی حدیث میں ثابت ہے۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے دعویٰ، جو شخص دعویٰ کرتا ہے نا، دلیل اس کے ذمہ ہوتی ہے۔ جو یہ کہہ رہا ہے کہ بغل میں بت منافق رکھتے آتے تھے، حدیث میں تو خیر دور کی بات ہے، کسی فقہ کی کتاب میں بھی رفع الیدین کی یہ لاجک نہیں ہے کہ منافق بغل میں بت رکھتے تھے اور اس لیے اللہ کے رسول نے شروع کی تھی۔ اب دیکھیے، یہ فرض کر لیجئے کہ یہ جو ہے، یہ فرض کر لیجئے بت ہے، یہ میں نے بغل میں رکھ لیا۔ اب مجھ سے 1000 رفع الیدین بھی کروائیں، یہ نہیں گرے گا، اس لیے کہ ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہے، بغلیں اٹھانے کا نہیں۔ رفع الیدین یوں تھوڑی کی جاتی ہے، اگر بت گرانے کے لیے ہوتی تو یوں ہوتی، یوں کیا مطلب؟ پھر اگر یہ بت گرانے کے لیے تھی تو پہلی رفع الیدین میں بت گرنا چاہیے یا نہیں گرنا چاہیے؟ گر جانا چاہیے۔ اب جو رکوع پہ جانے والی رفع الیدین ہے، بت گرنے کے بعد، یعنی اس وقت بغل میں بت نہیں ہے۔ رکوع سے اٹھنے والی رفع الیدین، اس وقت بھی بت بغل میں نہیں ہے۔ دوسری رکعت کے بعد کھڑے ہو کر رفع الیدین جو کی جاتی ہے تیسری رکعت کے لیے، اس میں بھی بت نہیں ہے بغل میں۔ پہلی رکعت میں جب آپ نے تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الیدین کی تو بت گر گئے، اگر یہ اس کے لیے ہے تو، ورنہ بت اس سے گرتا نہیں ہے۔ اب بت اس سے گر گیا تو جو رفع الیدین بت گرانے کے لیے تھی وہ تو حنفی آج تک کرتے ہیں۔ جو پہلی رفع الیدین بت گرانا، ہماری رفع الیدین تو بت گرنے کے بعد ہے، پہلی والی پہ تو آپ آج تک قائم ہیں۔ پھر دوسری بات، وتر کی تیسری رکعت میں قنوت سے پہلے آپ کی بغل میں کوئی منافق بت ڈال دیتا ہے جو آپ پھر یوں کر کے رفع الیدین کرتے ہیں۔ پھر عید میں 3 دفعہ پہلی رکعت میں، 3 دفعہ دوسری رکعت میں، 6 دفعہ رفع الیدین کرتے ہو، اس وقت کیا بت تمہارا ایلفی سے چپکا ہوا ہوتا ہے؟ 6 دفعہ رفع الیدین کرتے۔ اللہ کے بندو، نبی کی سنت نہیں عمل کرنا نہ کرو، لیکن نبی کی سنت کا مذاق نہ اڑا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت اور نماز کی زینت۔ دیکھیے، یہ بت گرانا نہیں، بندہ زبان سے کہتا ہے نماز شروع کرتے وقت اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے اور اپنے سب سے بڑا ہے، اور اپنے ہاتھوں کو اس طرح دکھاتا ہے، اسے کہتے ہیں ہینڈز اپ۔ جب بھی 2 فوجیں آپس میں لڑتی ہیں تو جو فوج جیتتی ہے وہ ہارنے والی فوج سے کہتی ہے ہینڈز اپ، وہ اپنے ہتھیار ڈال کے ہاتھ ایسے کھڑے کر دیتے ہیں۔ پھر یہ دنیا کا رول ہے، اس کو قید کریں گے، پکڑ لیں گے، گرفتار کریں گے، لیکن ہینڈز اپ بندے پر فائر نہیں کرے گا، کوئی بھی فوجی اس پر فائر نہیں کھولے گا، یہ رول ہے دنیا کا۔ جب بندہ اللہ کی دربار میں آتا ہے، منہ سے کہتے ہیں اللہ اکبر اور ہاتھوں سے بھی اس کا اظہار کرتا ہے ہینڈز اپ ہو کر، اللہ میں اپنے گھر میں، اپنے دفتر میں، اپنے شہر میں وزیر اعلیٰ تھا، وزیر اعظم تھا، ڈپٹی کمشنر تھا، کمشنر تھا، ایس ایچ او تھا، چودھری تھا، لیکن تیری دربار میں آ کر ہینڈز اپ ہو گیا۔ میں ہارا، تو جیتا، تو بڑا میں چھوٹا، تو طاقتور میں کمزور، میں نے تیرے آگے ہتھیار ڈال دی، میری تیرے آگے کچھ نہیں چلتی۔ دوسری حکمت وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کو خالی ہاتھ دکھاتا ہے، یا اللہ میں تیری دربار میں اپنی دکان، اپنا دفتر، اپنی فیکٹری، کارخانہ سب کو چھوڑ کر خالی ہاتھ تیری دربار میں آیا ہوں، لیکن اس امید کے ساتھ آیا ہوں
جب میں یہاں سے لوٹوں تو مجھے خالی ہاتھ نہ لوٹانا. آیا خالی ہاتھ ہوں لیکن یہ امید لے کر آیا ہوں کہ یہاں سے میں جھولیاں بھر کر جاؤں گا. یہ دوسری حکمت. آپ کیوں گندی مکھی کی طرح ہمیشہ کی لذت پہ بیٹھتے ہیں؟ اگر مکھی ہی بننا ہے تو شہد کی مکھی بنو، پھولوں پہ بیٹھو، مثبت سوچ رکھو اور مثبت سوچ لوگوں کو دو. سنت کا مذاق نہ اڑاؤ. اس طرح اللہ رب العالمین کا عذاب بھی آ سکتا ہے، اللہ کا قہر بھی آ سکتا ہے.